الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عمومی کے نہایت ذمہ دار ساتھیوں، حضرات علماء کرام، میری سعادت ہے کہ آج میں آپ کے اس صوبائی اجلاس میں شریک ہو رہا ہوں. اور موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر و اسلاف، ان کے اعتقادات و نظریات اور ان کے تاریخ کی امین ہے. اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. آزادی انسان کا پیدائشی حق بھی ہے اور آزادی ہی اس کی حرمت، اس کی عزت اور اس کا وقار ہے. اگر انسان کی غلامی اس سے چھن جائے، اگر آزادی اس سے چھن جائے تو پھر غلامی کا طوق اس کے گردن میں ہوتا ہے اور ایک غلام قوم کی حیثیت سے وہ دنیا میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے. انگریز یہاں آیا، انگریز کے خلاف 150 سال تک اس بر صغیر کے لوگ لڑے ہیں. اس میں علماء کرام کی قربانیاں، انہوں نے اس محاذ پر جو جنگیں لڑی، شکست و ریغ سے دوچار ہوئے، ایسے حالات آئے کہ ان کی تحریکیں دم توڑ گئی، وہ گرفتار ہوئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا.
سڑکوں پر کھڑے درختوں پر ان کو لٹکایا گیا، توپوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو بارود سے اڑایا گیا، اور ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے، ایک ایک کو توپ کے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے ہم ان سے کہتے تھے کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں اس میں شریک نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص بھی ایسا سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا، اور سب اڑا دیے گئے۔ یہ ہے وہ قربانیاں۔ کسی کے آباء و اجداد کا کوئی سبق ہو سکتا ہے، کل بھی ان کے آقا انگریز تھے، آج بھی ان کے آقا امریکی ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، سو یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ہمیں درس دیا عدم تشدد کا۔ حضرت شیخ الہند نے سیاسی جدوجہد کا راستہ لیا، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس اپنے اکابر کے سے جو چیز ورثے میں ملی ہے وہ دو چیزیں، ایک جمعیت کا عقیدہ اور نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم آزادی سے غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم کو لالی پوپ دیا جا رہا ہے، اور جو حکومت اب لائی گئی ہے، ابھی آپ نے عنقریب میں دیکھا، اس پاکستان میں 2 سال کے اندر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اگر قانون سازی ہوئی ہے تو یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی، اور یا FATF کے تحت ابھی تازہ حالیہ قانون سازی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، بین الاقوامی مالیاتی ادارہ، کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیسہ دہشت گردی کی طرف نہ جائے۔ اب بین الاقوامی کسی بھی کتاب میں کسی ادارے نے آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں کی۔ اقوام متحدہ کا چارٹر قوموں کو اس کی آزادی کے لیے لڑنے کا حق دیتا ہے، لیکن آج اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا بھی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر امریکی فوجیں افغانستان میں اترتی ہیں اور افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں تو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر عراق میں امریکی فوجیں اترتی ہیں اور عراق پر قبضہ کرتی ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد جو انہوں نے قبضہ کرنے کی وجہ بتائی تھی وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، تب اگر وہاں کی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے
تو آج دنیا اس کو دہشت گرد کہتی ہے۔ اگر لیبیا پر قبضہ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو آزادی کا حق اقوام متحدہ نے دیا ہے اور لاتعداد قراردادیں اس پر موجود ہیں، لیکن آج اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو فلسطینیوں کے خلاف حق دیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ان کی سرزمین پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر 70 سال سے کیا بیتی ہے اور یہ قوم کس زمانے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان جس نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے خون پر سیاست کی ہے، جس نے اپنی پوری خارجہ پالیسی کشمیریوں کے قربانیوں اور مسئلہ کشمیر پر ایک خاص موقف اختیار کرتے ہوئے اسے خارجہ پالیسی کا محور کہا، آج جب ہندوستان نے اس کو ہڑپ کیا تو ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اور صرف وہاں پر اکتفا نہیں ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو تم فاٹا کے ساتھ کر رہے ہو یہی ہندوستان کشمیر کے ساتھ کرے گا۔ پاکستان کے آئین کی روح سے فاٹا کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ آرٹیکل 247 کے تحت ہم نے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کم از کم وہاں کے عوام سے پوچھ لو، ورنہ پھر انڈیا کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا۔ چنانچہ پچھلے سال 5 اگست کو ہندوستان نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ ہم نے آرٹیکل 247 کے تحت، انہوں نے آرٹیکل 370 کے تحت۔ پاکستان کی پارلیمنٹ فاٹا کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی، ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون نہیں بنا سکتی تھی۔ پاکستان کا وزیر اعظم اور صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فاٹا میں اس کا اختیار نہیں چلتا تھا، اس کے ایگزیکٹو اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے۔ پاکستان کا صدر مملکت بواسطت گورنر خیبر پختونخوا کے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا۔ ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے وہاں پر نظام چلاتا تھا اور قانون سازی ہوتی تھی۔ ایک ایک قدم پر مماثلت تھی، لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ انضمام نہیں، فاٹا کے اوپر جبری قبضہ ہے۔ نہ پرانا نظام وہاں رہا، نہ آج وہاں نیا نظام ہے۔
2 साल से लोग रुल रहे हैं। न अदालतें हैं, न पुलिस है, न पटवारी है, न जमीन का रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं। और जिस तरह फौज पहले वहां मौजूद थी, आज भी उसी तरह मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, जब फाटा का स्पेशल स्टेटस होता था तो हम ये कहते थे आपने फाटा में जलसा नहीं करना, जलसा करना है तुमने फाटा में नहीं आना। तो वहां तो फाटा था ना, तो हम पर पाबंदी लगती थी। परसों मेरे पास जमात के लोग आए कि हमने वहां शुमाली वजीरिस्तान में जलसा रखा है और हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से यहां पर कोई क़यादत नहीं आएगी। अब आप मुझे बताएं कि इंज़िमाम से पहले भी हम नहीं जा सकते थे और इंज़िमाम के बाद अब तो सूबे का हिस्सा है ना, अब भी हम वहां नहीं जा सकते। उस वक्त भी फौज हमें कहती थी कि आपने नहीं जाना, आज भी फौज हमें कहती है कि आपने नहीं जाना। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि कहां है इंज़िमाम, सिवाय इसके कि फौज का वहां कंट्रोल हो गया है। ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, एक वक्त वो आया जब मैंने वजीर आज़म को इस बात पर आमादा कर लिया कि इंज़िमाम नहीं होगा और कोई उस कानून के 25 दफात थे और उसमें से 4 उन्होंने हज़फ कर दिए। तो यकदम से इस मौजू से वाबस्ता एक अमरीकी अफसर मेरे पास आया और मुझे कहा आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपका जरा तारुफ। कहते मैं 2013 से यहां पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से तैनात हूं, फाटा के मौजू से मेरा वास्ता है। तो मैंने कहा 13 से 17 आ गया है, आज आप मुझे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी सब चीज़ों पे नज़र थी, लेकिन चंद रोज के बाद अब मुझे ज़रूर बराह रास्त आपसे मिलना पड़ा। 1.5 पौने 2 घंटे तक हमारी गुफ्तगू हुई और फिर कहा कि मेरे और आपकी बात मुकम्मल नहीं है, एक और मीटिंग करनी है। 1 हफ्ते के बाद उसने अपने घर पे मीटिंग रखी, मुझे खाने पे बुलाया और कहा कि ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फाटा हमारी पहली तरजीह है, उसका इंज़माम। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हमारी दूसरी तरजीह है और उसके बाद कश्मीर हमारी तीसरी तरजीह है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने पार्लियामेंट के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया, कौमी असेंबली के पार्लिमानी लीडर्स को, और कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कुछ फैसले करने हैं। तो मैं आपको इत्मीनान में लेना चाहता हूं। अब बुलाया किस लिए था और खबरें क्या चलाई जा रही। जिस तरह कुछ साथी आपस में बैठते हैं तो इधर उधर की भी कुछ बातें हो जाती हैं, गलत हो सही हो जाती है। जो इजलास का मौजू नहीं है और दौरान इजलास इधर उधर की कोई बात आ जाती है, उससे अपने चैनलों के जरिए से चैनलों पर उसका तस्करा किया जाता है और जिस मौजू पे बुलाया था उसको छुपाया जा रहा है।
اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ اور ابھی جو FATF کے تحت قانون سازی ہوئی ہے، شرمندگی والی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھا جاتا ہے، بل تیار کیا جاتا ہے اور ایوان کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس پر اس بل کا مقصد لکھا جاتا ہے، دو چار جملوں میں مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ جب ہم نے بل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ FATF کہتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں، آپ بتائیں پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ کچھ ذرا اس کے دوسرے پہلو میں بھی تو نظر ڈالیں نا۔ اگر کوئی جھک مارنی ہی ہے آپ نے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچایا ہے اور وہاں لکھ رہے ہو کہ FATF کہتا ہے کہ اس طرح کرو۔ اور FATF کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا یہ تقاضا ہو کہ وہ 2، 3 اور 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس پر تعمیل ہو، اس پر عمل درآمد ہو، اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس کی عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور وہ سزا اگر ادارے کی قیادت ہے تو 10 سال قید، اس کا رکن ہے تو 5 سال قید، اگر ادارے کی قیادت ہے تو 5 کروڑ روپے جرمانہ، اور اگر نیچے اراکین ہے تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ، اور دونوں بھی ہو سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آزادی گئی یا نہیں گئی؟ اقوام متحدہ کے ہاں جس چیز کا نام قرارداد ہے، پاکستان میں اس کا نام قانون ہو گیا۔ وہاں قرارداد ہوگی، ہمارے ہاں وہ قانون کی طرح نافذ ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات ختم کر دیا جائیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قانون سازی کریں گے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب یوں کرنا چاہیے، تو آپ سے جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے۔ ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اور پھر جس وقت آیا کہ وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی، تو اس کی زد پڑنی تھی ہمارے مساجد و مدارس پر، اور رد عمل آنا تھا اس پر علماء کا، تمام مکاتب فکر کا،
جب اس کی قانون سازی کا مرحلہ آیا تو پھر ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کی، فرقہ وارانہ نفرتوں کا ایک ماحول پیدا ہوا، اور اس ماحول میں سارا مذہبی طبقہ وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، اور ہماری توجہ ادھر کر دی، ادھر سے انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ اب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت کیوں؟ میں نے کہا اپنے سے پوچھو کیوں؟ اب مولوی صاحبان اٹھ کھڑے ہوئے ابھی کہ جی یہ تو بڑا غلط قسم کا قانون آ گیا۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ دوسری طرف مصروف تھے نا۔ اب جب ماحول جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ ابھی ساری دنیا کو بلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا پیغام پاکستان کے لیے تو اتنا بڑا ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ فعال اگر کردار رہا تو وہ ہمارے ISI کا رہا، وہی سب علماء کرام اور مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرتی۔ اور جب آپ میں نے کہا اکٹھا کرتے ہیں تو بڑے پیار سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ بلائیں گے ہم بڑے پیار سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب ہمارے اندر اتنا پیار ہے، جب آپ بلاتے ہیں تو میرے محترم دوستو، اتنی محنت کے بعد ایک پاکستان، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی 2000 سے زیادہ لوگ علماء کے اس پہ دستخط ہیں، صحیح ہیں یا غلط وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا دعویٰ ہے۔ ریاست اتنی کمزور ہے کہ اتنی محنت کے بعد اور اتنے بڑے اتفاق رائے کے بعد یکدم ایک آدمی آتا ہے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حرض و سرائی کرتا ہے، اور اس کا FIR درج ہو جاتا ہے۔ FIR درج ہونے کے باوجود وہ طیارے میں بیٹھ کر لندن نکل جاتا ہے۔ اتنی بڑی سہولت کس نے پہنچائی؟ کیسے وہ نکلا؟ تو یہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں کہ تم ذرا کچھ کرو تو صحیح، تاکہ ہم اپنا کام بیچ میں نکال لیں۔ اب جب کام نکل گیا تو اب سب کو بلا رہے ہیں۔ یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت، اس کا قیام پاکستان سے جو آج تک کردار چلا آ رہا ہے، چاہے جس مقصد میں فکر سے ان کا تعلق ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے۔ سن 1949 کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، آج تک تمام مکاتب فکر کہتے ہیں ہمارا متفقہ دستاویز ہے۔ سن 1951 میں 22 اسلامی دفعات طے ہوئے، تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے طے کیے، جس میں انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے رہنما اصول عطا کیے تھے۔ آج بھی تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق ہے۔ آئین بنا، آئین کے اسلامی دفعات، مسلمان کی تعریف، ختم نبوت کے حوالے سے آئینی ترمیم،
ناموس رسالت کے حوالے سے آئینی ترمیم، تمام کے تمام اس پر متفق ہیں اور آج بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے آج تک کے تمام سفارشات کے اوپر، اور باہر بھی اتفاق رائے۔ لیکن جب سے پاکستان بنا آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، قانون سازی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایوان میں ان لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھتی بھی ہے اور قانون سازی کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ اس رویوں کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب جو حکومت ہے ایک ناجائز حکومت، اب بری بات ہے میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کیا کرتا، لیکن آج کے حکمران کی قسمت پر رونا آتا ہے کہ جس کو پہلی اولاد ملی وہ بھی ناجائز، جس کو پہلی حکومت ملی وہ بھی ناجائز۔ اب یہ ہمارا احتساب کریں گے یا ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے؟ اور اگر نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا تو سرعام ان کو سزا ملنی چاہیے یا ہمیں ملنی چاہیے؟ اے کاش کہ آج خلافت راشدہ کی حکومت ہوتی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا۔ آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی۔ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے، کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ۔ ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا، یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ اور آپ علماء کرام ہیں، مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں۔ لیکن سیاستدان ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے۔ یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکل نہیں رہی ہیں اور جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔
ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں۔ میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں۔ جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کرے، پھر پٹا ڈالے ان کو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا ملک کا، دنیا سے لوگ باہر سے آئیں گے اور پاکستان میں نوکریاں کریں گے۔ جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم اس کے اتحادی تھے اور ہم آخری بجٹ دے رہے تھے، تو ہم نے سالانہ مجموعی پیداوار کی شرح نمو وہ 5.5% رکھی، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6.5% کا ہدف دیا تھا۔ تو اگلا سال پھر ان کا تھا، تو کہاں 6.5% کا ہدف اور کہاں 1.9 پہ آ گئے یہ لوگ۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہم نے کہا مزید آگے نہیں چلنا چاہیے ان کو۔ اب دوسرا بجٹ آ گیا، دوسرا بجٹ -3 پہ چلا گیا، 0.3۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون بے وقوف ہوگا کہ ایسے حکمران، نااہل اور ناکام حکمرانوں کو ٹیکس دیں گے؟ اپنی جمع پونجی کو ضائع کرنا ہے انہوں نے۔ کیسے، کہاں سے روزگار دیں گے؟ اب تو تمہارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ریاستیں اسی طرح ڈوبتی ہیں جب ان کی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں جب دنیا میں قبائلی تمدن تھا تو ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج متمدن دنیا میں ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ معاشی قوت پہ ہوا کرتا ہے۔ فلسفے تبدیل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ سوویت یونین کا حال ہمیں معلوم ہے۔ چائنا آج جنگ لڑ رہا ہے معاشی حوالے سے، امریکہ اس کو کھینچ رہا ہے جنگ کی طرف، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرانا، انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا کرنا۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب روس کو جنگ کے میدان میں دھکیل دیا گیا تھا تو پھر اب سوویت یونین کا کیا حشر ہوا اور افغانستان کا کیا حشر ہوا، کیونکہ سوویت یونین کے راستہ روکنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور چین کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ایوب خان کا زمانہ، ضیاء الحق کا زمانہ، بھٹو صاحب کا زمانہ، ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا۔ گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا، کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا، کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا، اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ ہر زمانے میں
تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں میں تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں میں تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب۔ تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ۔ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر۔ تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو، میں سارا اسے دے دوں گا۔ لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو۔ آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے، میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے۔ پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں، یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں۔ سندھ میں لگا رہے ہو، کوئی خدا نے کچھ اور نہ کہہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، انشاءاللہ العزیز اے پی سی ہوئی ہے، اور اے پی سی کے فوراً بعد میرے بارے میں یہ بیان آنا لگتا ہے کہ تیر ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا ہے۔ تمہیں ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے، 40 سال رہا ہوں، تم نے خوردبین لگا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، تمہیں کچھ نہیں ملا۔ آج اے پی سی کے بعد تمہیں یہ چیزیں یاد آ گئی ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پورے جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے کہ تم ہمیں چھیڑو تو صحیح، تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے۔ جی ہاں، اسلام آباد سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ اگر جانا ہوا تو۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جرت کو،
تو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں، جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے، اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوا، 29 اکتوبر کراچی انشاءاللہ ہمارا سب کا ہدف رہے گا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر لاڑکانہ میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد پنجاب کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں ذرا صبر۔ تو یہ میری گزارشات تھی، اور آپ چونکہ یہاں سب صوبہ جمع ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس نئی صورتحال پر اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ میرا ضمیر تو مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اس پر نہ بولا کروں اور نہ اس پر کوئی تبصرہ کروں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کو ایک طلب ہوتی ہے معلومات کی، تو اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں رکھو کس چیز کی سنیں؟ آزادی مارچ